حالیہ اضافے نے اسرائیل لیبنان کے درمیان ممکنہ سیاسی اور سفارتی حل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اقوام متحدہ کا انتباہ۔ الیکسی نوالنی کی آخری رسومات جمعے کے روز ادا کی جائیں گی۔ امریکی خاتون کا $1 ارب کا عطیہ، میڈیکل کے طالب علم اب مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لیبنان اسرائیل سرحد کے پار حملوں میں حالیہ اضافے نے ممکنہ سیاسی اور سفارتی حل کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور متاثرہ سرحدی دیہاتوں کو امداد فراہم کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ دونوں فریقوں کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ In Lebanon, our colleagues there are following closely developments across the blue line and warning of the impacts. اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دویارٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ جنوبی لیبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن، جسے UNIFIL کہا جاتا ہے، نے اطلاع دی ہے کہ یہاں حملوں میں شدت آ رہی ہے اور یہ کہ دونوں جانب سے ہزاروں شہریوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 5 ماہ سے بھی کم عرصے میں تقریباً 90,000 افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں اور درجنوں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کی آخری رسومات جنوبی ماسکو کے ایک چرچ میں جمعے کے روز ادا کی جائیں گی۔ حکام نے ہفتے کے روز نوالنی کی لاش کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ الیکسی کی آخری رسومات 1 مارچ کو ادا کی جائیں گی اور تدفین قریبی بوریسوف قبرستان میں کی جائے گی۔ ان کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے چرچ تلاش کرنا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا کیونکہ کوئی اس تقریب کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ نوالنی 16 فروری کو شمالی سائبیریا میں روس کی سخت ترین جیلوں میں سے ایک میں انتقال کر گئے، جہاں وہ 19 سال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ یورپی یونین کے ایک کمشنر نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران فلسطینیوں کی امداد کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ یورپی کمشنر برائے انسانی امداد اور کرائسس مینجمنٹ جینس لینارک نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے اپنے اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اونروا کے عملے کے کچھ لوگ ملوث تھے۔ ان دعووں کی وجہ سے امریکہ سمیت کئی عطیہ دہندگان نے اپنی فنڈنگ روک دی یا معطل کر دی تھی۔ لینارک نے یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ غزہ میں کام کرنے والی دیگر امدادی ایجنسیوں اور NGOs نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ غزہ کے 23 لاکھ لوگوں کو پناہ دینے اور ان کی مدد کرنے میں اونروا جیسا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی البانیہ کے دارالحکومت ٹیرانا پہنچے، جہاں وہ مغربی بلقان کے ممالک کے ساتھ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ کیف زیلنسکی پیس پلان کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کر رہا ہے کیونکہ روس کے ساتھ لڑائی کا 3را سال شروع ہو رہا ہے اور یوکرین کے فوجی روسی حملوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ یوکرینی رہنما نے ایک بیان میں کہا کہ میں منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے یوکرین کی کوششوں کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ میں عالمی امن سربراہی اجلاس کے انعقاد کی تجویز پیش کروں گا۔ زیلنسکی منگل کو سعودی عرب میں تھے اور آج البانوی وزیر اعظم ایڈی راما کے ساتھ ساتھ سربیا، شمالی مقدونیہ، کوسوو، بوسنیا اور مونٹینیگرو کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ نیو یارک کے میڈیکل کالج البرٹ آئنسٹائن آف میڈیسن میں اب طلبہ بغیر فیس دیے اپنی ڈگری مکمل کر سکتے ہیں، جس کی سالانہ فیس تقریباً $60,000 ہے، اور اس کی وجہ کالج کی ایک سابق پروفیسر ڈاکٹر روتھ گاٹسمن کی جانب سے دیا جانے والا $1 ارب کا عطیہ ہے، جو امریکہ میں کسی کالج کے تمام طالب علموں کی ٹیوشن فیس کے لیے ادا کیا جانے والا اپنی نوعیت کا اب تک کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ ڈاکٹر روتھ یہ عطیہ اپنے آن جہانی شوہر ڈیوڈ سینڈی گاٹسمن کی جانب سے انہیں ورثے میں ملنے والی رقم میں سے دے رہی ہیں، جو وال اسٹریٹ کے ایک فائنانسر اور ریل اسٹیٹ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے سرمایہ کار تھے، جن کا ستمبر 2022 میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس عطیے کا مقصد ایسے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو عموماً اس تعلیمی ادارے کی ٹیوشن ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔